نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا اور آپ کی نسبتوں سے محبت و احترام رکھنے والا بنا کر کے ہمیں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ہم اللہ کے رسول کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ نیک توفیق بخشی ہے۔ صحابہ کی نسبت صحابیت بھی ہمارے لیے محترم ہے اور ان کی عظمت بھی ہمارے لیے مسلم ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان و قرابت دار، ان کی محبت بھی ہم پر لازم ہے، مسلم ہے، ان کی عظمت بھی ہمارے لیے مسلم ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتوں میں اپنی عقیدتوں کو پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا، محبتوں کو پیش کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے۔ خدا نخواستہ کسی بھی جناب میں ہم اگر کچھ کم ادب سوء ادب کرنے والے ہو جاتے، کم رتبہ کرنے والے ہو جاتے، معاذ اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم ٹھکرائے ہوئے پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شمار ہو جاتا، مگر اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی، رحم فرمایا، اکرام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبتوں کا ادب اور احترام اور اس کا جو شرعی حق و تقاضا ہے محبتوں کا، اس شرعی حق و تقاضے کو پورا کرنے والا بنایا۔ اللہ کا کروڑا کروڑ شکر و احسان ہے۔ یہ جمادی الاخری کا مہینہ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ، 20 تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر انسیت تھی، اس قدر مشابہت تھی۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چال ڈھال میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، ہر اعتبار سے تمام روئے زمین پر جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں وہ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص شباہت، خاص نسبت، خاص رحمت، خاص عنایت سے سرفراز فرمایا، اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ آج المیہ یہ بنتا جا رہا ہے
کہ لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر اس قدر بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اہل بیت اطہار سے لوگوں کے محبتوں کو دور کرنے کی سازشیں، جو نسب و خروج کا غلغلہ اس طرح سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی شخصیتوں سے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اسے دور کرنے کا کوئی خانہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، ہر طریقے سے حملہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن و فکر کو پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے یوم ولادت سے متعلق اگر کوئی بات ہے، اگر اس دن کوئی اپنی محبتوں عقیدتوں کو اور وہ عظمتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حضرت بی بی خاتون جنت کو عطا فرمائی ہیں ان عظمتوں کا بیان کرتا ہے، اور ان عظمتوں کا لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بھی ان عظمتوں کا اعتراف اور ان کی محبت کو ماننے والا، بنانے والا، کوشش کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی آج کے زمانے میں لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر نسب و خروج کا ایسا غلغلہ بنا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر اس طریقے سے ورغلاہٹیں آتی ہیں کہ لوگ ان کے ذکر کرنے سے ڈرتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبتوں سے ایسے سرشار فرمایا ہے کہ کل کو اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہمارے جسم کا ہر ٹکڑا ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنے والا ہوگا، اور ہر ٹکڑا ان کی خدمت میں سلامی پیش کرنے والا ہوگا، ہمارا بہنے والا خون کا ہر قطرہ ان کی شان و عظمت کے گن گانے والا ہوگا۔ الحمدللہ یہ محبتیں ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں رکھتے ہیں، ذاتی سکون کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی سے محبت کرو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرو، اور کسی سے نفرت کرو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نفرت کرو۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمایا، ہوش عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، ہاتھ سلامت رکھے، نگاہوں کو سلامت رکھا، قدموں کو سلامت رکھا، زبان کو سلامت رکھا، تمہارے اعضاء کو سلامت رکھا، تم پر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ماں باپ عطا فرمایا، اور بھی دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو گنتے چلے جاؤ اور اس نعمت کا نعم البدل پانے کی کوشش کرو تو ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ نعمت ایمان، دولت ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت و رضا میں اپنی زندگی و جستجو گزارتے رہو، اور زندگی گزارتے رہو، جستجو کرتے رہو۔ اللہ سے محبت اللہ کی نعمتوں کا شکر کے طور پر ادا کرنا ہے، اور پھر سرکار آگے فرماتے وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ پھر سرکار فرماتے وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو تو میری محبت میں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس لیے کہ جان لیں یہاں بھی ہمیں رسول اللہ کا محتاج خدا نے بنایا ہے، اور کل آخرت کے دن بھی ہمیں اللہ نے رسول اللہ کا محتاج ہی بنایا ہے۔ یہاں بھی جو ہمیں مل رہا ہے وہ رسول اللہ کا صدقہ ہی ہمیں مل رہا ہے، کل قبر میں بھی ملے گا وہ رسول اللہ کا صدقہ ہی ملے گا، اور حشر میں جو ملے گا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ملے گا۔ خدائے تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کی بحث نہیں ہے کہ اس میں کوئی تواتر حدیث چاہیے، کوئی ایسے نص صریح قطعی کہ جس میں کوئی شبہ باقی نہ بچے، ایسی صراحت والی نص چاہیے۔ یوم ولادت کے لیے تاریخ میں مذکور ہونا ہی کافی ہے، اس پر نہ کوئی نص قطعی صریح کی شہادت کی ضرورت ہے، نہ کسی حدیث متواتر کی حاجت ہے، نہ کسی حدیث صحیح کی حاجت ہے۔ یہ تو ایک تاریخ ہے، تاریخ میں آ جانا ہی کافی ہے۔ اس کے لیے حد سے زیادہ چوچلے کر کے لوگوں کو عقیدت میں لوگوں کے ذہن و فکر کو ورغلانے کے لیے دین کا سہارا، دین کی تصریحات اور دین کی تعلیمات اور اصطلاحات کا سہارا لے کر کے ورغلانے کی کوشش کرنے
کرنے والے اپنے نسب و خروج پر خود ہی اپنی بولی میں دلیل اور مہر لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور یقیناً وہ لوگ آج یہاں بھی دنیا میں رسوا ہوں گے اور کل وہاں بھی رسوا ہوں گے۔ چراغ کا جس جگہ پر دلیل سے استدلال کرنے کا جو ضابطہ ہے وہی ضابطہ ہے، نہ کسی کے باپ کے گھر کا کوئی ضابطہ ہے، نہ کسی کی جاگیر کا کوئی ضابطہ ہے۔ ضابطہ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، اس قانون میں جس جگہ پر جو چیز کا اعتبار جائز ہے، درست ہے، اس کو بدل کر کے اپنی مرضی سے دوسرے اعتبار میں اسے نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں حدیث متواتر چاہیے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں صریح کوئی حدیث یا کوئی نص قرآنی آیت کی آیت چاہیے۔ یہاں تاریخ میں مذکور ہونا ہی کافی ہے، وہ چاہے 20 تاریخ ہو چاہے کوئی اور تاریخ ہو۔ یہاں پر کسی تاریخ پر اگر اہتمام کیا جانا متواتر سے ہی ثبوت اگر درکار ہے تو جان لیں کہ اوروں کی بات تو بہت دور ہے، ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر بھی تواتر کے ساتھ ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا، حدیث متواتر سے ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا۔ کیوں کہ یہاں اس کی حاجت ہی نہیں ہے، یہ اس درجے کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس میں تواتر کی حاجت ہے۔ اگر کوئی یہاں تواتر کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنی کم عقلی پر کم علمی پر روئے کہ کس مقام پر کس چیز کا مطالبہ کرنا ہے، اس کو اس کی بھی سمجھ حاصل نہیں ہے۔ الغرض الحمدللہ، چاہے وہ آج ہی کی تاریخ ہو یا ہے وہ کوئی اور تاریخ ہو، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضرت خاتون جنت اللہ کی محبوب بندی ایسی محبوب بندی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اکرام فرمایا تو فرمایا ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان سے محبت کرنے والے کو بھی جہنم سے آزادی کا مژدہ سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، یہ ایرے غیرے کسی کے آج کے کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں۔ وہ شہزادی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا یؤذینی ما داہا، فرماتے جو اس کو بھلا لگے وہ مجھے بھلا لگتا ہے، جو اسے تکلیف دہ ہوگا وہ مجھے تکلیف دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل بیت اطہار سے متعلق حدیث مبارکہ ہے، امام احمد، امام نسائی، امام حاکم، امام بزار نے روایت فرمایا، فضائل اہل بیت یہ کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی اپنی منمانی سے ٹھوس دے، کسی شاعر کی کوئی نظم نہیں ہے، کسی محقق یا کسی ادیب کی کوئی نثر نہیں ہے کہ جس کو اس کی اپنی تخلیق سے تعبیر کرتے ہوئے، جس کو اس کی اپنی ایجادات سے تعبیر کرتے ہوئے آپ کو پسند آئے تو ٹھیک، نہ پسند آئے تو انکار کر دیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ عظمتیں ہیں کہ جس زبان سے نکلی ہیں اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، یہ وہی کہتا ہے جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے جس بات کو بولنے کا حکم ہوتا ہے وہی بات رسول اللہ فرماتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، فرمایا اے میرے اہل بیت خدا کی قسم کوئی شخص مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ اور میری رضا کے لیے میری قرابت داروں کی محبت کو معجزہ نہ کر دیا جائے۔ میری قرابت دار، میرے رشتہ دار، میرے خاندان کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان سے محبت ہے تو رسول اللہ کی قرابت کی بنیاد پر ہے، ان سے محبت ہے تو رسول اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی شان تو ایسی ہے، اب لوگوں کا خیال ہوتا ہے بھئی کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کے لیے، ان کے ساتھ کیا بھلائی کر کے فائدہ کیا ہے، یہ کیا ہم کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اہل بیت رسول سے بھلائی کا کیا فائدہ ہے؟ جان لیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول على هذا المنبر ما بال رجال یقولون ان رحم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تنفع قومه يوم القيامة بلا والله ان رحمي
موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں سنو، لوگ کہتے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر رسول پر اشارہ فرماتے ہوئے مسجد نبی کے ممبر پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور بیان فرمایا کرتے تھے، اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی ممبر پر میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو، ان کے رشتہ داروں کو رسول اللہ کا رشتہ نفع نہیں پہنچا سکتا، خدا کی قسم جان لو میرا نفع میرے رشتہ داروں کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ان کا نفع پہنچ رہا۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی۔ امام حاکم نے، امام ابو یعلا نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا کہ لوگوں سنو، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو میری اہل بیت، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کیا بتا رہا ہے؟ سرکار فرما رہے من بعدی، میرے بعد، اس لیے کہ سرکار دنیا میں جب تک حیات ظاہری میں ہیں کسی کی کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ کچھ کر لے۔ سرکار بنفس نفیس جلوہ فرما ہے۔ ہاں، جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرما لیا اس وقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جان لو، اتنا یاد رکھ لو، تمہارے لیے بھلائی، اس کا اجر اور اس کا بدلہ قیامت میں اللہ چکانے والا ہے۔ اور تم میں سب سے بھلا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تم میں سب سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم لأہلی، فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اہل بیت کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن و فکر کے اندر کیڑے کلبلاتے ہیں، بدعقیدگی، گمراہی، دلالت کے فتوے ان کے زبانوں پر گھومتے ہیں۔ یہ ساری زبان کی تراریاں، جتنی بھی تیزیاں ہیں، قیامت کے دن کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے ابھی قبر کا ایک لمحہ گزرنے والا ہے۔ قبر میں جب پہنچیں گے اس وقت پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو طلعت جلوہ فرما ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ فرما ہوں گے، اس وقت ہر ایک مومن کیا جواب دے گا؟ ایمان کا کلمہ پڑھنے والا ہے ان کا، تو کیا ان کے سامنے اپنی زبان ہلا سکے گا؟ کیسے ان کا سامنا کر سکے گا؟ یہ ہر مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم سامنا رسول اللہ کا کیسے کر سکیں گے؟ آج زبان ہے اس لیے اس کو ہلاتے جاؤ، جو من میں آیا بولتے جاؤ، نہیں چل سکتا۔ ہمیں کل کے دن حساب دینا ہے، اس کا لحاظ رکھ کر کے آج ہمیں سوچنا بھی بولنا بھی اسی لحاظ پر ہے۔ آگے بڑھ کر کے زبان کی تراریاں تیزیاں دکھانے سے کچھ فائدہ نہیں پڑ سکتا ہے، بلکہ ہمارے لیے اپنا یہاں بچاؤ نہیں، کل حشر میں ہمارا فیصلہ ہوگا۔ آج ہم کس طریقے سے یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی، اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، رواہ الطبرانی والبیہقی۔ امام بیہقی نے، امام طبرانی نے حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مومن بندہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندے کی جان سے زیادہ رسول اللہ عزیز و محبوب و پیارے ہو جائیں۔
پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس کے خاندان والوں سے زیادہ میرا خاندان اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں میری عطرت اس کے نزدیک اپنی عطرت سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، میرا خاندان اس کے نزدیک اپنے خاندان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، میری ذات اس کے نزدیک اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، میرا وجود یعنی ذات مصطفیٰ اس کی ذات سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس کی جان سے زیادہ اس بندے کے لیے محبوب ہونی چاہیے۔ جب بندہ رسول اللہ کی ذات اور آپ کی اہل بیت، آپ کی عطرت، آپ کے خاندان، ان تمام کی محبت اپنی جان، اپنی ذات، اپنے خاندان سے بڑھ کر کے اپنے دل میں نہیں بساتا، اس وقت تک کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ اس نے بسا لیا ہے تو وہ مومن ہے، نہیں ہے تو وہ ایمان کے اس منزل پر قائم نہیں ہے جہاں پر مومن کامل کا مرتبہ و منصب اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت فانه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں، ہم اہل بیت کی محبت خوب لازم پکڑو، اہل بیت سے محبت کو لازم رکھو، ان سے اپنی عقیدت و محبتوں کو مضبوط رکھو، اس لیے کہ جو بندہ بھی اللہ سے قیامت کے دن اہل بیت کی محبت میں ملے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ بشفاعتنا، ہم اہل بیت کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں جان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی بندے کا عمل اس وقت تک کہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ ہم اہل بیت کے محبت کے حق کو پہچان نہیں لیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے، کوئی شخص زندگی بھر حج کرتا رہا، نمازیں ادا کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، مگر اہل بیت اطہار کے حق کو اس نے نہیں پہچانا اور اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا وہ عمل اسے فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بد کرداری سے دور رکھا ہے، ایسے بد عقیدگی سے دور رکھا ہے، ہمارے ذہن و فکر میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کو بسا دیا ہے، ان کی عظمت کو بسا دیا ہے۔ ان کی عظمت ایسی ہے کہ ہم اپنی جان، مال، آل، اولاد سب کچھ ان کے ناموس پر قربان کرنے کو تیار، اور سر منہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا مرحلہ نہیں ہوگا۔ جان جاتی ہے تو جائے، بلا سے ایک دن تو جانا ہی ہے۔ ہمارے لیے ایک رجسٹری مل جائے گی کہ ہم اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گئے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات، فرماتے سنو آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی محبت اہل بیت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے وہ محبت اہل بیت میں مر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت تو بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ کے خاندان کی محبت تو بڑی بات ہے، رسول اللہ کے خاندان کی خدمت کرنے والے خادم کی شان میں بھی رسول اللہ کے پاس اگر کوئی آدمی بے ادبی کر دیتا ہے تو رسول اللہ اسے گوارا نہیں فرماتے ہیں۔ ایک خادمہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھیں، ان خادمہ کا حال یہ تھا کہ جن کا نام بریرہ تھا ان کی شان میں ایک شخص نے بے ادبی کر دی تو رسول اللہ کو اسے گوارا نہیں ہوا۔ فرماتے روایت کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم تخدمهم يقال لها بریرہ فلقیها رجل فقال یا بریرہ غطی شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیئا قال فأخبرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
فخرج يجر رداءه محمرة وجنتاه وكنا معشر الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه وحمرة وجنتيه فأخذنا السلاح ثم أتيناه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرنا بما شئت فوالذي بعثك بالحق لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأولادنا لأمضينا قولك فيهم. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بریرہ کو کہتا ہے اے بریرہ اپنے چوٹی کا جو حصہ باہر دکھ رہا ہے کھلا ہوا ہے اسے ڈھانک کر اندر چھپا لو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، کل تمہیں اس کے غضب سے چھڑا نہیں سکتے ہیں، بچا نہیں سکتے ہیں. تمہیں اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تمہیں اپنے عمل کو ایسے بنانا چاہیے کہ کل تمہیں بخشش کا سہارا مل جائے. یہاں پر تو حال تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم تو یہی کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. ہمیں جنت کی خواہش و جستجو اطاعت خدا پر مجبور نہیں کرتی ہے، بلکہ جنت کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی رضا اور رضائے الہی ہمیں اطاعت خدا و مصطفیٰ پر مجبور کرتی ہے. ہم اللہ کے رسول کی محبت میں اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اطاعت کرتے ہیں. وہ اللہ کی عنایت ہے، وہ جو نوازنا چاہے نواز دے. ہم تو جھولی پھیلا کے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کسی خاص پرٹیکولرلی چیز کی خواہش رکھ کے نہیں جیتے ہیں. ہم جیتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جیتے ہیں. ہمیں جستجو ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی جستجو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی آل رسول کی خدمت کرنے والی خادمہ کو ایک شخص نے کہہ دیا کہ تو اپنا انجام، اپنا حساب کتاب، اپنا خیال خود رکھ لے، اس گھرانے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، یہاں سے تجھے کوئی نفع نہیں پہنچنے والا ہے. وہ شخص، وہ خاتون رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ فلاں نے مجھے ایسا کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو جاتا ہے، چہرے کے رخسار مبارکہ سرخ ہو جاتے ہیں. اور انصار صحابہ ہیں، حضرت جابر وغیرہ یہ سب انصار صحابہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ رسول اللہ کی ناراضگی کو، خوشی کو ان کے چہرے سے پہچان لیتے تھے. سرکار کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ سرکار خوش ہیں یا ناراض ہیں. اور پھر سرکار کے کاندھے مبارک سے اگر چادر پھسل کر کے زمین پر گر رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ رسول اللہ ناراض ہیں. ہم نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے غضب سے، اور سرکار کے کاندھے مبارک سے آپ کی چادر پھسل کر زمین کی طرف جا رہی ہے تو ہم نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ کو کوئی چیز نے ایذا پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، سرکار ناراض ہیں. ہم نے اپنے اپنے گھروں سے اپنے ہتھیار، تلوار وغیرہ سب اٹھا لیے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دیکھیں انصار صحابہ کا کیسے عشق ہے، رسول اللہ کی محبت میں کیسے سرشار ہونا ہے. یہ صحابہ کی وہ عظیم جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انصار صحابہ سے محبت نہیں کرنے والا بھی 3 حالتوں سے ایک حالت میں خالی نہیں ہوگا. ان سے نفرت کرنے والا، انصار صحابہ سے بغض رکھنے والا بھی یا تو منافق ہوگا، یا تو ناپاکی میں ٹھہرا ہوا نطفہ ہوگا، یا تو وہ حرام کا نطفہ ہوگا. یہ 3 حالاتوں میں سے ایک حال سے وہ خالی نہیں ہوگا. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ایمان کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انصار صحابہ سے بھی محبت کرنا، یہ علامات ایمان میں سے ایک علامت ہے. یہ کیوں ہے؟ ان کی شان کیسی ہے؟ صحابہ کیسے عرض کرتے ہیں آ کر کے یا رسول اللہ، انصار صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے، فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. آپ ہماری ماؤں کے حق میں کہیں گے ہم آپ کا حکم پورا کر دیں گے، ہمارے باپ کے حق میں کہیں گے
ہم آپ کا حکم پورا کر دیں گے، ہماری اولاد ہماری بیویوں کے حق میں کہیں گے ہم آپ کا حکم پورا کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اشارہ فرما دیں یا رسول اللہ، میرے باپ کے سر سے اس کے گردن کو سر اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کرنا ہے، یا میری ماں کو مارنا ہے، یا جو حکم آپ فرما دیں، سر قلم کرنا ہے، سزا دینا ہے، جو کرنا ہے آپ حکم فرمائیں، ہم تیار حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ آپ کا حکم پورا کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے باپ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری اولاد ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری ماں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میری بیوی ہے، بلکہ آپ کے حکم کو پورا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر آپ جلوہ فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ وقال من انا، فرمایا سرکار نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میں کون ہوں۔ سرکار نے پوچھا صحابہ سے کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فقلنا انت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں یہ تو ہے، یہ حق بات ہے، ولکن من انا، پھر سرکار نے پوچھا یہ تو ہے، پھر بھی فرمایا کہ مگر میں کون ہوں یہ بتاؤ۔ صحابہ جان گئے یہاں رسول اللہ اپنے خاندان کا بیان چاہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فقلنا، صحابہ کہتے ہیں فقلنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ محمد ہیں، آپ کے والد عبداللہ ہیں، ان کے والد عبد المطلب ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں، ان کے والد عبد مناف ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا اونچا خاندان ہے، یہ آپ کے خاندان کے اسماء مبارکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سن لیا تو یعنی اب یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے، خاندان کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے، خاندان کی طرف صحابہ کی توجہ کو پھیرا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے قالا انا سید ولد آدم ولا فخر، سنو میں تمام اولاد آدم کا سید بنایا گیا ہوں، سردار بنایا گیا ہوں، میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے جو اٹھنے والا ہے وہ میں ہی ہوں، جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی میں ہی سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ مَن يُنْفَضُ التُّرَابُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا فَخْرٌ، اور سب سے پہلے مٹی کو اپنے سر سے جھاڑنے والا کون ہے؟ وہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی سب سے تمام بنی آدم کا سردار ہوں، قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہی ہوں، اور اپنے سر سے قبر کی گرد کو مٹی کو جھاڑنے والا میں ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرٌ، اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہونے والا ہوں، اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے خاندان کو میرا رشتہ نفع نہیں پہنچائے گا۔ سرکار سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کو میرے رشتے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فرماتے ہیں لیس کما زعموا، بے شک ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں، بل فرماتے انی لاشفع واشفع، فرماتے ہیں بے شک میں شفاعت بھی کروں گا اور میری شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ حتی ان من اشفع له لا یشفع فیشفع، فرماتے ہیں اور پھر یہاں تک کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت بھی دوسروں کی شفاعت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور حال کیا ہوگا؟ شفاعت کا جو غلغلہ قیامت کے دن اٹھے گا، آج جو وسیلے کا انکار کرنے والے ہیں وہ کل قیامت میں وسیلے کا پتہ چلے گا کہ کیسا وسیلہ کام آنے والا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کیسے کام آنے والے ہیں۔ کوئی غوث کا دیوانہ بن کے اٹھے گا، شفاعت سے سرفراز فرمایا جائے گا، کوئی خواجہ کا دیوانہ بن کر کے اٹھے گا، شفاعت سے سرفراز کیا جائے گا، کوئی امام احمد کبیر کا دیوانہ بن کر کے اٹھے گا، شفاعت سے سرفراز کیا جائے گا، کوئی امام حسین کا دیوانہ بن کر کے اٹھے گا، شفاعت سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کی شفاعت کروں گا وہ بھی شفاعت کریں گے، میری بھی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ جو شفاعتوں کا سلسلہ میدان حشر میں شروع ہو جائے گا، حال کیا ہوگا؟ حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعت،
چاہے ابلیس بھی اپنی گردن کو بلند کر لے گا اس خواہش پر، اس امید پر کہ شاید کہ اس کی بھی شفاعت ہو جائے گی۔ ابلیس کی تو شفاعت ہونی نہیں ہے، اس کو تو بخشا نہیں جانا ہے، اس کو تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلایا جانا ہے۔ یعنی حال یہ ہوگا جس ابلیس نے ان کو بہکایا ہے وہی ابلیس طمع کرے گا، لالچ کرے گا کاش کہ میری بھی شفاعت ہو جائے۔ یہ حال ہوگا حشر کے دن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت نفع نہیں پہنچائے گی، ایسا نہیں ہے، میرے اہل بیت کو میری طرف سے نفع نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میری اہل بیت کو بھی میں نفع پہنچاؤں گا اور میری اہل بیت بھی دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فطمہا وفطم محبیہا عن النار۔ امام دہلوی نے روایت فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اس کو بھی اور اس کے چاہنے والے کو بھی جہنم سے آزاد رکھا ہے، جہنم سے بچا رکھا ہے۔ یعنی نہ فاطمہ جہنم میں جانے والی ہیں، حقیقت میں یقیناً خدا کی قسم وہ نہیں جائیں گی، مگر ان کا صدقہ یہ ہے کہ ان کا چاہنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عن النبی قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا پورے سال بھر کا عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے وہ دن، اور جو محبت اہل بیت میں مرے گا وہ کل قیامت میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ بھلائی کرے گا، اگر میری اہل بیت اس بھلائی کا بدلہ نہ ادا کر سکے تو جان لیں کہ میں اس کا بدلہ پورا کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کے حق میں بھلائی کرتا ہے۔ حضرت ابان ابن عثمان فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابان ابن عثمان فرماتے ہیں قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافئه بها في الدنيا فعلي مكافأته غدا اذا لقيني رواہ الطبرانی۔ حضرت ابان ابن عثمان ابن عفان، حضرت عثمان ابن عفان جو خلیفہ سوم ہیں جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، عثمان غنی جن کو کہا جاتا ہے، ساری دنیا جن کی غنی اور سخاوت کے سخی ہونے کے غنی ہونے کے گن گاتی ہے۔ صحابہ میں جو عظمتیں انہیں حاصل ہے وہ عظمتوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ دو بیٹیوں کو رسول اللہ نے یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں عطا فرمایا۔ وہ عظیم ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا عبد المطلب کی اولاد کے حق میں جو کوئی بھی شخص بھی یعنی رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ جو شخص بھی بھلائی کا کوئی کام کر دیتا ہے، کوئی عمل کر دیتا ہے اور اس کا وہ بدلہ نہ چکا سکے دنیا میں، اگر آپ نے کسی اہل بیت کے خاندان والے کے ساتھ بھلائی کر دی اور اس کا وہ بدلہ نہ چکا سکیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا، میں اس کا بدلہ پورا کر دوں گا۔ یہ نعمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ ہیں کہ جن کی عظمت کی بشارت فرشتے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حذیفہ آتے ہیں، اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے آتے ہیں۔ قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وأصلی معہ المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی۔ فرماتے ہیں امی جان مجھے اجازت دیجئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، مغرب کی نماز ان کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میری اور میری والدہ کی مغفرت کی دعا ارشاد فرما دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اجازت مل گئی، نماز میں آ گئے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت معہ المغرب وصلی حتی صلی العشاء ثم انفتل فتبعته
فرماتے ہیں میں آیا، مغرب کی نماز ادا کیا، نماز کے بعد رسول اللہ نمازوں میں مشغول رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، عشاء کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد میں بھی کچھ دیر آپ مصروف عبادت رہے، پھر آپ واپس اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فقال من ھذا، حذیفہ فرمایا رسول اللہ نے پیچھے پیچھے جب چل رہے ہیں، اندھیرا ہے، لائٹنگ لگی ہوئی نہیں ہے، مگر اندھیرے اور لائٹ کی حاجت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے، سراپا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور و رحمت سے معمور فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نگاہ باکمال عطا فرمائی ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوہ جہاں آرا سے انہیں مشرف فرمایا ہے، معراج میں بلا کر کے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہے، اس نگاہوں سے کیا اندھیرا، کیا اجالا، کیا آسمان، کیا زمین، کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہے جب خدا ہی ساری چیزوں کو ان پر ظاہر فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے یہ جو پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا ہے، جائز عطا فرمایا ہے، وہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ نبی نے جان لیا کہ حذیفہ پیچھے سے آ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے آنے کی آپ پر وحی آ گئی کہ آپ نے میرے آنے کا علم ہو گیا، جان لیا؟ وہ صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ غیب جاننے والے ہیں، وہ کسی کے بتانے ہی سے، کسی اور طریقے ہی سے جان لیں گے ایسا نہیں ہے، اللہ نے انہیں ایسا بنایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ کون آیا ہے، کون آنے والا ہے، کیا خواہش لے کر کے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا حذیفہ غفر اللہ لک ولامک، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے، تمہاری ماں کو بھی معاف فرما دے۔ آئے تھے ماں کے اور اپنی معافی کی دعا کرانے کے لیے، مانگنے سے پہلے رسول اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مانگنے کی حاجت نہیں ہے، دربار مصطفیٰ ایسا مقام ہے کہ مانگنے کی حاجت نہیں ہے، طلب سے پہلے عطا وہاں اللہ نے رکھا ہے، قاسم نعمت انہیں بنایا ہے، نعمت انہی سے ہمیں ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا و علم غیب پر یہاں بحث دوسرا موضوع بن جائے گا، صرف اتنا اشارتاً عرض کرنا ہے، اتنا کہ رسول اللہ نے ان کی اور ان کے والدہ کی مغفرت کی دعا فرما دی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ استأذن ربه أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فرماتے ہیں کہ سنو آج ایک فرشتہ آسمان سے ایسا اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا ہی نہیں تھا، اس نے رب ذوالجلال سے اجازت لی۔ کیا اجازت لی؟ اے اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما۔ اے اللہ میں وہ بشارتیں، وہ خوشی کی بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو تو اس نے ملئ عالم بالا میں جس کا ڈنکا بجوایا ہے، رسول اللہ کی شہزادی کی عظمتوں کا جو چرچا ہوا ہے، ان عظمتوں کے چرچے کو میں اپنی زبان سے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے اجازت عطا فرما دی، وہ فرشتہ میری خدمت میں آیا، وہ سلام تو کر لیا، وہ خوشخبری کیا ہے سنو، میری بیٹی فاطمہ زہرا جنتی تمام عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شہزادی کا وہ حال ہے کہ فرشتے جن کی عظمتوں کی بشارتیں لے کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کی عظمتوں کے چرچے آسمانوں میں ہوا کرتے ہیں، اور جن کی عظمتوں کی بشارتیں فرشتے لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ وہ ہستی سے محبت کرنا، اس ہستی کے عظمتوں کے گن گانا، یہ ایمان کی علامت نہیں تو اور کون سی علامت ہے؟ الحمدللہ جن کی عقلیں ماری گئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے، ادب کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے گا، رحم فرمائے گا، اور بالخصوص خاتون جنت کی محبت کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہمارے سینوں میں اسے محفوظ فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو
کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے و کفور نگہبان و ہمدرد مہیا فرما، مولا ان کی زمینوں ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں ہماری زمینیں ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اخلاق و کردار کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما، امن امان چین سکون سلامتی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔